باب فضل من استبرأ لدینہ۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات کراع یرعى حول الحما یوشک ان یواقیہ الا وان لکل مالک حما الا ان حمى اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجامع الصحیح للبخاری۔ مولانا باب ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ ضروریات میں سے ہے۔ جن چیزوں کی حفاظت کرنا ضروریات میں شامل ہے وہ کل 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 نفس، نمبر 3 نسل، نمبر 4 مال اور نمبر 5 عقل۔ یہ 5 چیزیں قرآن مقدس کی جملہ تعلیمات وہ ان 5 امور کی حفاظت کی طرف گھومتی ہیں۔ آپ جو بھی دیکھ لیں، قرآن مقدس کی آیات دیکھ لیں، احادیث نبویہ دیکھ لیں، وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس آیت میں دین کی حفاظت ہے، نفس کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے۔ تو جو سب سے آگے ہے وہ ہے بندے کا دین۔ دیکھیں دین کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے ایجابی پہلو اور دوسرا ہے سلبی پہلو۔ ایجابی پہلو کا مطلب ہوتا ہے کہ اقدامات کیے جائیں، کسی شے کو دین کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، اور وہ اقدامات وہ 3 طرح کے ہیں: عقائد، اعمال اور اخلاقیات۔ باقی اور بھی ہیں لیکن وہ اس میں تینوں میں آ جاتے ہیں، جیسے عقود ہو گیا، عقوبات ہو گیا، لیکن بنیادی طور پر 3 ہیں۔ جو دین کا ایجابی پہلو ہے، 3 پہلو ہیں، ان 3 پہلو میں یہاں پر عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات۔ اور دین کا سلبی پہلو ہے کہ وہاں پر یہ اقدامات نہیں کرنے، جیسے شرک ہے، شرک کا علاقہ ہے، وہاں پر اقدام نہیں کرنا۔ جیسے بدعات ہیں، وہاں پر اقدام نہیں کرنا۔ اب جہاں پر کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ ایجابی پہلو کہلاتا ہے، اور جہاں پر کچھ نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ سلبی پہلو کہلاتا ہے۔ تو دین کے 2 پہلو ہیں، ایجابی پہلو اور سلبی پہلو، اور ان دونوں پہلوؤں کو جب ملا دیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین دین جو ہے وہ یہاں پر ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین سے ہٹ کر کوئی اور راستے کو ڈھونڈے گا، یاد رکھنا کہ وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایجابی پہلو، سلبی پہلو، یہ دین بن گیا۔ اب اسی دین کو آگے پھیلانے کے لیے رب ذوالجلال کے 2 عمل سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے نبیوں کو بھیجنا اور دوسرا ہے کتابوں کو نازل کرنا۔ لو مولانا پورے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تک یہی سلسلہ چلتا آیا کہ وہاں پر دین ہے، ایک محل ہے، یوں سمجھیے ایک محل ہے جس میں ایجابی پہلو ہے، سلبی پہلو ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ اب اور یہاں پر اسی کی حفاظت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہے باب فضل من
استبرأ لدینہ، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہاں پر اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، تو وہاں پر استبراء کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ ایسے امور اختیار کرتا ہے کہ وہاں پر وہ کسی غلطی کی طرف نہ چلا جائے۔ مولانا اس بندے کی فضیلت کا اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں، کہ حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور اسلام کے اندر حرام بھی واضح ہے۔ مثال کے طور پر حلال واضح ہے، وہاں پر دودھ پینا حلال، مٹھائی کھانا حلال۔ اب یہاں پر کتنی چیزیں ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، چاول کھاتے، بھی حلال ہے۔ الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ آپ دیکھ لیے حرام واضح ہے، خنزیر حرام ہے، قرآن شریف میں بتا دیا گیا، مردار حرام ہے، بتا دیا گیا، اور یہاں پر خون حرام ہے، بتا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ایک ان دونوں کے درمیان میں ہے، اس کے کچھ پہلو حلال سے ملتے ہوں اور کچھ پہلو حرام سے ملتے ہیں۔ اس کی مثال، بہت سی مثالیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کاہن کی کمائی، ایک بندہ کاہن بھی ہے اور کاروبار بھی کرتا ہے، کاروبار سے بھی اس کو پیسے آتے ہیں، منڈی میں جاتا ہے، ملازمت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی پیسے آتے ہیں، اور نجومی بھی بن جاتا ہے، پامسٹر ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ 10 شناس ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کمائی کچھ حرام کی آ رہی ہے، کچھ حلال کی آ رہی ہے۔ اب اس سے کوئی بندہ آگے کھاتا ہے تو وہاں پر پہلی بات تو ہے کہ وہ کہہ جناب میں آپ کو جو کھلا رہا ہوں حلال کی کمائی سے کھلا رہا ہوں، بات واضح ہوگی۔ اور اگر وہ کہتا ہے جی میں آپ کو حرام کی کمائی سے کھلا رہا ہوں، بات واضح ہو گئی، یہاں کھانا چاہیے، یہاں نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن درمیان میں کیا ہے، وہاں پر اشتباہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا، آپ کے لیے پہلو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کمائی کا زیادہ اثر کون سا ہے، حلال کمائی زیادہ ہے یا حرام کمائی زیادہ ہے۔ جو کمائی حلال اگر اس کی زیادہ ہے تو پھر کھا سکتے ہیں، حرام زیادہ ہے تو پھر آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں اشتباہ پایا گیا وہاں پر اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ جو بندہ شراب کی بھٹیاں چلا رہا ہے اور بھی کاروبار کرتا ہے، جناب اس کے کھانا شرعی طور پر جائز تو ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر اس کی زیادہ آمدنی حلال کی ہے، لیکن بچا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر شامل ہو چکا ہو اور یہ اس نے دوسروں کو بھی مشکوک کر دیا۔ حلال بھی واضح، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور جو ان کے درمیان میں ہے وہ مشتبہات ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، اکثر و بیشتر لوگ پہچانتے نہیں۔ فمن اتقى المشبہات، اور جو بندہ مشتبہات مشبہات سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، استبرأ لدینہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شرعی مذمت کی جاتی ہے یہ بندہ اس سے پھر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ شرعی مذمت، جو شریعت اسلامیہ کسی کی مذمت کرتی ہے تو اچھا نہیں کر رہا، تو غلط کر رہا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو بندہ اس کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ وہ عنقریب اپنے آپ کو اس کے اندر داخل کر ہی لیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس کی مثال دی، کراء جرعا حول الحمى، ایک ہے ممنوع علاقہ، جیسے چراگاہیں بنی ہوتی ہیں، بادشاہوں کے علاقے ہوتے ہیں، بھئی یہاں پر خبردار کوئی آدمی
یہاں پر نہیں آ سکتا. جیسے ہمارے اسلام آباد میں ریڈ زون نام سنا، یہاں پر وہ دھرنے کے دنوں میں تو بہت اس کا نام سنتے رہے، جس کا مطلب ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا. وہ جائے گا تو پھر اسے اپنا عمل بھگتنا پڑے گا. لیجیے مولانا، یہاں پر ایک آدمی ایسے ایریا میں چلا جاتا ہے جو نو گو ایریا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، تو اس کے اندیشہ یہ ہے. دیکھیے جہاں یہ مثال کے طور پر جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دور سے آنے والے سے کہا جاتا ہے بھئی یہ ہے نو گو ایریا، جس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ آگے کراس نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس کی عدالت ہے، اس کے معاملات ہیں. وہ آدمی جو پیچھے پیچھے رہ جاتا ہے وہ بہر صورت بچ جاتا ہے، اور جو بندہ کراس کر کے آگے آ جاتا ہے اس کا اندیشہ ہر وقت رہتا ہے کہ اب بھی یہ بادشاہ کے اس ایریا میں گیا، اب بھی یہ سزا کا مستحق بنا، اب بھی اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اب بھی اس کی سلطنت شروع ہو جائے گی. لو مولانا، تو اس اعتبار سے دین کے کچھ محارم ہیں، دین کی محرمات ہیں، مشتبہات ہیں، محللات ہیں. جو محللات ہیں انہیں اختیار کر لو، جو محرمات ہیں اس سے اعراض کر لو، اور جو ایسے مقامات ہیں جس کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے وہاں کیا کرنا ہے؟ بہتر بات ہے کہ وہاں بھی بچ جائے. اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو وہاں پر بھی لے جاتا ہے، اس حد تک لے جاتا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ اس میں پھنس جائے گا. دیکھیے اللہ نے ہمیں حواس خمسہ ظاہرہ دیے ہیں. ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ خبردار یہاں پر اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، کہیں پھسل نہ جانا. مثال کے طور پر ضعیف العمر خاتون ہے، وہاں پر ہے کہ ایک آدمی اسے دیکھ سکتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گاؤں میں تشریف لے جاتے تو بوڑھی اماں جو ہوتی تھیں ان کے ساتھ آپ سلام بھی لے لیا کرتے، لیکن علاقہ اشتباہ والا ہے. اب یہاں پر انہیں بھرپور اعتماد تھا کہ یہاں پر یہ خواتین جو ہیں مشتہات نہیں ہیں، لیکن عصر حاضر میں یہاں پر ان مشتبہات سے پرہیز کیا جائے. کیونکہ یہ آج کل صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ضعیف العمر بھی ہے تو اس کے اندر بھی اثرات، کیونکہ ہم قریب دیکھ رہے ہیں وہاں پر کچھ عرصے سے کہ وہ اثرات بوڑھے آدمیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، بوڑھی عورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں. جو کچھ انہوں نے ماحول معاشرہ دیکھا ہوتا ہے اس کے اثرات بڑھاپے میں بھی چلے جاتے ہیں. لہذا احتیاط جتنا ہو سکے اتنا ہی کیا جائے. اور آخر میں فرمایا الا و ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوچڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم وہ فاسد ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا قلب ہے. دیکھیں یہاں پر الجامع الصحیح المسلم میں اس کی تفصیل ہو چکی ہے، تاہم کچھ یہاں پر اصل میں اللہ جل جلالہ نے جو قلب کا ذکر کیا، اس قلب سے مراد یہ صنوبری شکل کا وہ پسلیوں کے پیچھے چھپا ہوا دھڑکتا ہوا دل وہ مراد نہیں ہے. اور جتنے بھی متصوفین ہیں ان کا بھی مطمع نظر یہ دل نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور یہاں پر دل کا ذکر کئی اور مقامات بھی ہے. لہم قلوب فہم لا یفقہون، کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. اب بار بار سینے کا ذکر کیا جاتا ہے، دل کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ذکر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ گوشت کا، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب.
اب جہاں پر بھی قلب کا ذکر ہے، الا بذکری تطمئن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں پر یہ ذکر آتا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ تمام جگہوں پر اس دل سے مراد یہ دل نہیں، بلکہ اس دل ظرف کے اندر جو روح موجود ہوتی ہے اس سے وہ مراد ہوا کرتا ہے، آسٹرل باڈی مراد ہوا کرتی ہے، کیونکہ ادراک اس کا کام ہے، اس دھڑکتے ہوئے دل کا کام نہیں ہے، قوت دراکہ کا کام ہے، اس دھڑکتے ہوئے دل کا کام نہیں ہے۔ اگر یہی دل کافی و وافی ہوتا تو یہاں پر تو مولانا یہاں پر مسائل اور ابھرتے، مگر وہ کیا ابھرتے؟ بھئی یہ دل تو پھر جانوروں میں بھی ہے، یہ تو بھیڑ بکریوں میں بھی ہے، لیکن اس سے مراد وہ دل نہیں ہے۔ ذکر اس دل کا کیا گیا، مگر اس سے مراد وہ ہے جو اس دل کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، جسے ہم قوت دراکہ کہتے ہیں۔ جو ہم ادراک کر رہے ہیں نا، یہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ قوت دراکہ کے ساتھ۔ وہاں پر وہ عقل کے ساتھ کر رہے ہیں، قوت دراکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تو واضح ہے کہ مدغہ لوتھڑا ہے، اور لوتھڑا صحیح ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ ایک مجاز مرسل کا وہ جو علاقے پائے جاتے ہیں کہ کل بول کر جز مراد لینا، جز بول کر کل مراد لینا، اسی طرح سے ظرف بول کر مظروف مراد لینا بھی ایک ہے۔ دیکھیے قرآن مقدس فرماتا ہے نا کہ جب کڑک ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں دے دیتے ہیں۔ بھئی انگلی تو اتنی بڑی ہے، اگر انگلیوں کو کانوں میں دیں تو ادھر سے یہ آر پار نہ ہو جائے مولانا۔ وہ جو کافر لوگ، منافق لوگ جب پیغام الہی سنتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھونس دیتے ہیں، حالانکہ وہ انگلیوں کو نہیں ٹھونستے۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے کے سوا تو جاتی نہیں انگلی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ انگلیوں کو ٹھونستے ہیں۔ ذکر کل کا کیا گیا، مراد اس سے جز لیا گیا، یعنی کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جز بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ ایک آدمی، آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا، ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تیرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ اب اس سے مراد ایک آدمی اپنا پاؤں آگے کر دے تو اس قسم میں وہ حانث نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بولا تو قدم ہے، لیکن معاشرے میں مراد کیا لیا جاتا ہے کہ میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ ذرا پاؤں کو آگے کر دینا یہ کافی نہیں، یہ اس کے لیے قسم توڑنے کا باعث نہیں بنے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم ہے کہ میں تیرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور دخول جو کہا جاتا ہے وہ باقاعدہ بندے کا کسی کے گھر کے اندر جانا، اسے دخول کہا جاتا ہے۔ باہر سے کھڑا ہو کر ایک بندہ ہاتھ اندر کر لیتا ہے، پاؤں اندر کر دیتا ہے، اس کے ساتھ اس بندے کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن مولانا یہاں پر کبھی کل بول کر جز مراد دیا جاتا ہے، کبھی جز بول کر کل مراد دیا جاتا ہے، کبھی ضرب بول کر مضروب مراد دیا جاتا ہے، کبھی مضروب بول کر ضرب مراد دے لیا جاتا ہے۔ اچھا صاحب، فاسد الجسد کل علی وحی القلب باب اداء الخمس من الایمان۔ دیکھیے خمس پانچواں حصہ، جن لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے ان کا مال اپنے قبضے میں کر لیا، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ 5واں حصہ، 4 حصے غانمین کے لیے ہوتے، 5واں حصہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مخصوص ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کا خرچہ چلا کرتا، آنے والے مہمان ہوا کرتے، وہ اسٹیٹ کے جو آنے والے لوگ باہر سے آیا کرتے، وفود آیا کرتے، ان کے لیے ہوا کرتا۔ اسے مال خمس کہا جاتا ہے، 5واں حصہ۔ 5واں حصہ یہ ہوا کرتا مولانا
تو یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ مال خمس ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ مثلا لوگ مثال کے طور پر کسی قوم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور وہ 5واں حصہ سرکاری حصہ جو حضور کا ہے وہ نہیں نکالتے، اس کا مطلب یہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ جو کام ان کے فرائض میں شامل تھا یہ اس سے ہٹ گئے۔ تو مال خمس، اور یہ جھگڑا یہاں پر مال خمس کا ہی تو جھگڑا چلتا ہے یہاں پر شیعوں کے ہاں سنیوں کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ خمس جو ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ تھا، اور جب یہ آپ طلب کرنے گئی ہیں تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے حدیث پاک سنائی کہ حضور فرماتا ہے لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے۔ اب دیکھیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آئیں، اور یہ جو 5واں حصہ تھا اب یہاں پر انہیں مالکانہ حقوق کے طور پر نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کو دیا گیا ہے استعمال کا حق، کہ آپ استعمال کریں جیسے پہلے چلتا تھا کام اسی طرح سے اب چلائیں، چونکہ یہاں پر ایک حدیث پاک آ گئی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ خمس جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ تھا، اور دوسرے نمبر پر حضرت عباس کا حصہ حضور کے چچا تھے، وہ اسبات میں شامل ہیں، وہ ذوی الفروض میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر سنی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر حضور نے باقاعدہ حدیث عطا فرمائی ہے لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ الٹا یہ شیعہ برادران پر ہی ایک اعتراض آ جاتا ہے کہ ادھر ہم تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیر خدا ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اور اللہ کے شیروں کو تو یہاں پر اس طرح سے جھکنا نہیں آتا۔ اللہ کے شیر ہیں، اگر اللہ کے شیر ہیں تو جو حق بات ہے، اللہ کے شیر تو حق بات کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی یہی بات حق تھی، مال خمس کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس ہونا ضروری تھا، تو دیکھیے پھر اگر خدا نخواستہ اگر گناہ گار ابوبکر صدیق ہیں تو اللہ یعوذ باللہ گناہ گار تو علی المرتضیٰ بھی ہیں، وہ بھی تو ہیں۔ انہوں نے یہ حق کیوں نہیں لے کر دیا؟ ان کے صاحبزادے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، مگر ابا جی وہ نہیں یہاں پر یہ پیش رفت کر رہے، یعنی کسی کا غاصبانہ اگر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے صحابہ کرام نے اللہ یعوذ باللہ، تو حضرت علی المرتضیٰ کیا کر رہے تھے؟ چلو یہاں پر آگے چھوڑو، تو جب بذات خود آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کیا اس وقت مال خمس نہیں دے سکتے تھے؟ عالی نال تھے، مکمل طور پر حکومت آپ کی ہے، آپ دے سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ مال خمس، ہاں مال خمس یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نہیں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مال خمس میں حصہ نہیں ہے مالکانہ حقوق میں، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم المرتبت بندہ وہ ڈٹ جاتے، کیونکہ شیر خدا ہیں بھائی۔ یہاں پر اللہ کے بندوں کو یہ ربائی نہیں آتی کہ وہ وہاں پر لومڑیوں کی طرح یہاں چھپ جائیں۔ دیکھیں اگر یہ حق معاملہ یوں ہی ہوتا کہ مال خمس سیدہ فاطمہ الزہرا کا حصہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کی تھی؟ آپ کا بیعت کرنا یہ بتاتا ہے، اور الفاظ بھی آئیں گا انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ جب ان سے زور کی نماز پڑھی ہے مسجد شریف کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، میں اس بات کا غصہ تھا، غصہ یہ نہیں تھا کہ مال خمس نہیں دیا، غصہ اس بات کا تھا کہ ہمیں مشاورت کے اندر جو سقیفہ بنی ساعدہ میں امیر مملکت بنانے کے لیے مشاورت ہو رہی تھی، ہمیں شامل نہیں کیا گیا۔ چلو وہ غصہ ان کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ معاملہ ایسا تھا کہ وہاں پر شامل کیا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جو قوتیں ہیں وہ امنڈ آئی تھیں، اب کوئی نہ کوئی فیصلہ فوری طور پر کرنا ہی کرنا تھا۔ لیجئے مولانا۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ
حضور پاک مثال فرما گئے کہ انہیں کیا کیا؟ حضرت صدیق اکبر ادھر بیعت لے رہے تھے، ہاں جی، اسکول ہے بنی ساعدہ، تو ادھر حضور پاک مثال فرما کے پڑے ہوئے تھے، تو ادھر نہیں آ سکتے تھے، شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ 3 دنوں کے بعد ادھر آئے۔ دیکھیں مولانا یہاں پر یہ اعتراض کیے، بہت سے اعتراض آتے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ بڑے میں پیار سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا غور کریں، ادھر ابا جی ہیں، امی جی بھی ہیں، اور ادھر آپ کا پالا پڑ گیا ہے سانپ کے ساتھ، ذرا فطری طور پر آپ کا پالا پڑ گیا ہے بچھو کے ساتھ، آپ کا پالا پڑ گیا ہے کسی موذی چیز کے ساتھ، حالانکہ حکم ہے کہ بیٹا آ جاؤ، مگر آپ کی کوشش کیا تھی اگر میں نے اسے نہ مارا یہ تو مجھے مار دے گا۔ سب سے پہلے آپ لاٹھی کے ساتھ، آپ جوتے کے ساتھ بچھو کو مارتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ تیری اماں نے تجھے بلایا تو ادھر نہیں آیا، بھئی معاملہ ہی ایسا تھا کہ اگر اسے نہ مارتا نا تو پھر یا کسی نہ کسی کو یہ ڈس لیتا، یا کسی نہ کسی کو ڈس لیتا۔ وہ فورسز، وہ قوتیں، وہ تو مدینے پر امنڈ آئی کہ اب حضور پاک دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں کو کھا پی جاؤ۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اب مختلف جگہوں سے لوگ سر اٹھانے کے قریب تھے کہ یہاں یہ اعلان ہو جاتا، وہاں بھی اعلان ہو جاتا، وہاں اعلان ہو جاتا کہ امیر میں ہوں، اور جو سب سے پہلے، دیکھیے جو اعلان سب سے پہلے کرتا ہے اس کی بیعت پھر لازم ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پر دوسرے علاقے میں اور کوئی اعلان کر دیتا، کیا مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہ بن جاتا؟ جو اتنی مشقت محنت کے ساتھ حضور نے تنکا اکٹھا کر کے پورے کا پورا گھونسلہ بنایا ہے، وہ بکھر نہ جاتا؟ تو اس لیے اس وقت ضروری تھا سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو صحابہ کرام بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے یہ عمل کیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو یہاں پر یہ بہت سی قتل و غارت ہونے کا اندیشہ تھا۔ اور ابھی دوسری بات یہ ہے، دیکھیے آج اگر کوئی بندہ بڑا معتبر بننے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے تو معتبر ہے یا علی المرتضیٰ معتبر ہے، اور 6 مہینے کے بعد وہ تو سمجھ گئے، تو یہاں پر تو 600 سال نہیں بلکہ 1400 1450 سال ہو گئے، یعنی وہ تو سمجھ گئے، وہ تو ان کا زمانہ تھا، اور تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اس لیے یہاں پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ بد نیتی بھی آ جاتی ہے، کچھ نیک نیتی بھی ہوتی ہے، مگر صحابہ کرام کے بارے میں تو خود حضور فرماتے ہیں کلہم عدول، یہ سارے کے سارے عادل ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ہم چلتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے، باقیوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ لیکن نا یہاں پر اگر یہ گناہ کی بات ہے، الیاذ باللہ، سیدہ فاطمہ زہرا کو مال خمس سے نہ دینا گناہ کی بات ہے، تو حضرت علی بھی تو گناہ میں شریک ہے، چونکہ وہ بھی تو نہیں بولے نا، کیا انہوں نے پھر مطالبہ کیا یہاں پر کہ میری بیوی کا حصہ دو جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غصہ آپ کو اس اعتبار سے تھا نہیں۔ ذرا اونچی آواز سے۔ یہ پوچھنا تھا کہ اس میں عمر کا بھی کوئی حصہ ہے، قانونی طور پہ عمر ایج اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سردار بن سکتا ہے یا خلیفہ بن سکتا ہے؟ دوبارہ جی، ذرا آپ قریب بیٹھے۔ یہ اب کر رہے ہیں کہ عمر کا بھی کوئی اعتقاد ہے، کتنی عمر میں وہ خلیفہ بن سکتا ہے، عمر کا کوئی کنسیپٹ اس میں کیا ہے؟ عرب کے قانون کے مطابق نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عرب کے قانون کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی من گھڑت بات تو ہو سکتی ہے کہ اتنی عمر کا خلیفہ ہو، اتنی عمر کا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر خلافت کے لیے کہ ایک عمر متعین ہو کہ یہ بندہ بن سکتا ہے اور یہ نہیں بن سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک بات ہے، آپ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنی، تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ تونگری کا، عمارت کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے پاس کروڑ روپیہ ہے، 5 ارب روپیہ ہے،
10 ارب ڈالر ہیں یہ بندہ امیر ہے، نہیں، جس کا دل امیر ہے بس اصل میں وہ امیر ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے بزرگی با عقل استنا بسال، بزرگی کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ 70 سال کا ہے، عقل اس کے اندر ہے نہیں، اور ایک بندہ چھوٹی عمر کا ہے، بالکل مختصر سی عمر کا ہے، مگر اس کی عقل کافی و وافی ہے، اسلام کے اندر وہ معتبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر پہلے ہمارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں آپ پہلے انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے ہیں۔ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس کو بڑے بڑے شیوخ بھی بیٹھے ہوتے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے قریب ترین جنہیں بٹھایا کرتے تھے وہ حضرت ابن عباس ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو بڑے بڑے ہوا کرتے تھے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت دیا کرتے تھے، حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹے تھے۔ وہ عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہونا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس کا اعزاز کمزور پڑ جائے۔ اس طرح سے مولانا بابو ادائی الخمس من الایمان، یہ خمس کی ادائیگی جو ہے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حدثنا علی بن الجاد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسنا على سريره۔ لو مولانا یہاں پر مال خمس یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ، یعنی اس کی علامتیں ہیں۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کنت اقعد مع ابن عباس، میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، حضرت ابن عباس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، فیجلسنی علی سریرہ، اور ابن عباس مجھے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اچھا ساتھ کیوں بٹھایا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیٹر بڑے زبردست تھے، یہ ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے، عجمی زبانوں میں کو اچھی طرح سے پرکھتے تھے۔ اب دیکھیں ایک بندہ عجمی زبان کو پرکھ کر اسے الفاظ کو مفہوم کو کنورٹ کرتا ہے عربی میں، اہمیت اس کی ہے، حالانکہ عمر کے اعتبار سے ان سے بڑے بڑے بھی تھے، مگر اہمیت کسے دی؟ جو اس فن کو جانتا ہے۔ دیکھیے آپ فن حدیث کو پہچان رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث صحیح کیا ہے، صحیح لذاتی کیا ہے، صحیح لغیری کیا ہے، حسن لذاتی حسن لغیری کیا ہے، حدیث ضعیف کیا ہے، معنون کیا ہے، آپ کو اس کے بعد حدیث مرسل کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، مگر ایک بندہ جانتا نہیں ہے، عمر اس کی زیادہ ہے مگر علم آپ کا زیادہ ہے، تو اسلام اہمیت آپ کو دے گا، اگرچہ عمر کم ہے مگر اہمیت آپ کو دے گا۔ اب دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو جمرہ انہیں اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا کرتے، تخت پر بٹھایا کرتے، فقال اقیم عندی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے کہ ابو جمرہ تم میرے پاس رہا کرو یار، حتیٰ اجعل لک سہما من مالی، یہاں تک کہ میں ترجمانی کرنے کے تمہیں پیسے بھی دیا کروں گا۔ ورنہ یہ ہے وہ حدیث پاک کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی خدمات سر انجام دے کر پیسے لینا شرعی طور پر جائز ہے۔ یہ میں اس لیے ذرا زور دے کر کہہ رہا ہوں، لوگ بہت بڑی مسجد بنا لیتے ہیں، بہت بڑی مسجد بنا لیتے ہیں، مگر جب امام کی باری آتی ہے، بھئی امام کو لاؤ یار، یہ تو لے رہا ہے 30,000 روپے، وہ ہمیں تو 20,000 والا بھی مل رہا ہے۔ بھائی ان سے کہا ہے یہ مسجد جو آپ اتنی خوبصورت بادشاہی مسجد بنا دی ہے، تو مسجد بھی تو چھوٹی بن سکتی تھی۔ یہ جو تم نے 10 کروڑ روپیہ لگا دیا ہے، اور پھر جب یہاں پر ایک اچھے عالم دین رکھنے پر تبصرہ کر رہے ہو، یار یہ تو اتنی خدمات اس کی دیں گے، بھائی یہاں پر اگر یہ کہتے ہو کہ کوئی مولانا صاحب چھوٹا رکھ لیا جائے تو تم مسجد بھی تو چھوٹی بنا سکتے تھے۔
جب وہ بڑی بنائی ہے تو کوئی عالم دین بھی بڑا رکھو. آج کل مسجد بنانا یہ بڑے فن کی بات نہیں ہے. جید عالم دین کا انتخاب کر کے وہاں تقرر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ دیواروں نے بول کر تبلیغ نہیں کرنی, اینٹوں نے بول کر تبلیغ نہیں کرنی. تبلیغ اس عالم دین نے کرنی ہے, اگرچہ وہ بالفرض وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو, وہ مسجد میں بیٹھا ہے, ممبر پر بیٹھا ہے, محراب میں ہے, صدائے حق اس نے بلند کرنی ہے. لہٰذا عالم دین کو جو اہمیت ہے اس کی اپنی اہمیت دی جائے. اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہاں پر مال خمس, چلو یہاں پر تو مال خمس ہے, تو دیکھیے یہ بھی حضور دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور ادھر سے مال خمس مل جاتا ہے. صحابہ کرام جہاد کرتے ہیں اور ادھر سے انہیں مال غنیمت مل جاتا ہے. صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں, حضور ہمیں اپنے بیت المال سے کچھ دیجئے, ہماری سروسز ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں عطا فرما دیا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر دینی خدمات پیش کر کے میں پروفیشنل ٹیچر ہوں, پروفیشنل ہوں, تقریباً 32-33 سال سے پڑھا رہا ہوں. اب یہاں پر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس بندے کی تنخواہ نہ ہو, الگ تھلگ ہو, تو ایسے حالات میں یہاں پر یہ کام اور کرے, پھر یہاں پر پڑھے پڑھائے بھی صحیح, تو مولانا مشکل ہو جائے گی. یہ کام مشکل, اگرچہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ جامعہ سے میں تنخواہ نہیں لیتا, الحمدللہ یہ اس کی ذات کا کرم ہے. یہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی سے ایک میرا معاہدہ تھا, تو اس کے پیش نظر بابا جی قبلہ رخصت ہوئے تو میں نے پھر یہاں پر جامعہ سے وہ تنخواہ لینا بند کر دی. میرا کام تو چل جاتا ہے لیکن ہر بندے کا کام تو نہیں چلتا. جب ہر بندے کا کام نہیں چلتا تو اس کی تنخواہ جب اسے دی جاتی ہے, یاد رکھیے کہ وہ اس کے لیے حلال ہے. صحابہ کرام جہاد کیا کرتے تھے, مال غنیمت کو اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مال خمس سے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے. فَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ مَنِ الْقَوْمِ. ورنہ یہاں پر یہ آگے بات لمبی ہو گئی ہے, مجھے پتہ نہیں چلا, ٹائم ہو گیا, تو ہم اس کو یہیں پر باب اداء الخمس سے کل ہم چلیں گے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ وصحبہ.